بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ رات سبکتگین پر بہت بھاری تھی۔ غزنی کا سپہ سالار شدید اضطراب کے عالم میں ساری رات جاگتا رہا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ شاہی محل سے نکل کر نظام شاہ تک پہنچے اور انہیں سارے حالات سے باخبر کر دے، مگر امیر ملکہ تگین نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا تھا، سبکتگین، تم اس معاملے میں ذاتی طور سے مداخلت نہیں کرو گے، نظام شاہ کو اپنا مقدمہ خود پیش کرنے دو۔ اس پر مذہبی عقائد میں خلل ڈالنے کا سنگین الزام ہے۔ امیر کے اس حکم نے سبکتگین کو زنجیریں پہنا دی تھیں۔ وہ اپنی بیچارگی پر اتنا شکستہ تھا کہ بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ دوسری طرف اسد شرازی کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ وہ کیف و نشاط کے ان لمحوں میں مزید رنگ بھرنے کے لیے مسلسل شراب پی رہا تھا، اور مسجد کا پیش امام سیف الدین سامنے بیٹھا وزیر مملکت کے نئے اشارے کا منتظر تھا۔ کہیں نظام شاہ کی جادوگری سے خوفزدہ نہ ہو جانا۔ اسد شرازی نے پیش امام کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، تم اس جنگ میں اکیلے نہیں ہو، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم سبکتگین کے اثر و رسوخ سے متاثر نہیں ہوئے تو پھر نظام شاہ کو سزایاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور، میں نے تو اپنا مستقبل ہی داؤ پر لگا دیا ہے۔ پیش امام کی آواز میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں تمہارے شاندار مستقبل کی بشارت دیتا ہوں، اسد شرازی نے جھومتے ہوئے کہا، اور اگر تم اس جادوگر سے ڈر گئے تو پھر بڑی رسوائی ہوگی، اس وقت شاید میں تمہیں نہ بچا سکوں۔ پیش امام نئے عزائم کے ساتھ اٹھا اور وزیر مملکت کے مکان سے نکل کر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوئی نصف شب کے قریب پیش امام نے مسجد میں داخل ہو کر دیکھا، نظام شاہ حسب عادت گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ پیش امام مسکرایا اور دل ہی دل میں یہ کہتا ہوا اپنے حجرے کی طرف چلا گیا، بس تیری جادوگری کی آخری رات ہے، کل صبح تو اپنی تمام تر شبدہ بازیوں کے ساتھ غزنی کے کسی ویران گوشے میں دفن ہو جائے گا۔ دوسرے دن نظام شاہ چند سپاہیوں کے ہمراہ اس طرح امیر ملکہ تگین کے دربار میں داخل ہوئے کہ وہ اپنا بوسیدہ کمبل اوڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دونوں جانب بیٹھے ہوئے معزز درباریوں پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور بے نیازانہ انداز میں چلتے ہوئے ملکہ تگین کے تخت کے قریب پہنچ کر ٹھہر گئے۔ امیر آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ نظام شاہ نے عین اسلامی طریقے سے ملکہ تگین کو سلام کیا۔ پورے دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل دربار نے پہلی بار ایک مرد قلندر کو دیکھا تھا جس نے امیر غزنی کے اقتدار و جبروت کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا۔ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو نظام شاہ، امیر ملکہ تگین نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیا کرتے ہو؟ امیر ملکہ تگین نے ایک ہی سانس میں نظام شاہ سے کئی سوال کر ڈالے تھے۔ میرا کوئی نسب نامہ نہیں۔ دربار میں نظام شاہ کی بارو باواز گونج رہی تھی۔ میرا کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، میں صرف مسلمان ہوں، ترکستان سے آیا ہوں اور غزنی کی مسجد کے ایک گوشے میں چپ چاپ پڑا رہتا ہوں۔ نظام شاہ نے مختصر امیر کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ملکہ تگین کو نظام شاہ کی اس بے نیازانہ روش پر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے نظام؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ نظام شاہ نے بہت ٹھہر ٹھہر کر کلمہ شہادت پڑھا اور اہل دربار نے دیکھا کہ ان کے جسم پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری تھا اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ غزنی کے کچھ باشندوں کا کہنا ہے کہ تم اپنی ساحرانہ شبدہ بازیوں کے ذریعے سادہ لو انسانوں کے عقائد میں خلل ڈال رہے ہو۔ ملکہ تگین نے پیش امام کے عائد کردہ الزام کو دہراتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر خوف و ہراس کا ہلکا سا عکس تک نہیں تھا۔ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اب ملکہ تگین کے لہجے میں ہلکی سی تلخی شامل ہو گئی تھی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے امیر، نظام شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ غزنی کے بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، پھر آپ انہیں بھی دربار میں طلب کر کے ان سے بھی میرے سامنے یہی سوال کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے اپنے دائیں بائیں مڑ کر عمرہ کی صفوں پر نظر ڈالی۔ نظام شاہ کے اس عمل سے عمرہ کی پیشانیاں شکنوں سے بھر گئی۔ خود ملکہ تگین کو بھی نظام شاہ کا یہ جواب پسند نہیں آیا تھا۔ ایک تارک نماز کو مسجد میں نہیں رہنا چاہیے۔ یکایک امیر کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ مسجد کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے، نظام شاہ نے بلند آواز میں کہا۔ میں اللہ کے گھر میں رہتا ہوں، جب وہ چاہے گا تو اٹھ کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ملکہ تگین کو نظام شاہ کا یہ جواب بھی پسند نہیں آیا تھا، اس لیے اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ کیسا اسلام ہے کہ ایک شخص دن رات مسجد میں رہتا ہے اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے؟ جوش جذبات سے امیر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یہ خدا کے بنائے ہوئے قانون سے کھلی بغاوت ہے نظام شاہ، تمہارا یہی عمل تمہاری شخصیت کو مشکوک بناتا ہے۔ لہجہ بہ لہجہ ملکہ تگین کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم سے تو لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ تم ایک یہودی ہو اور مسلمانوں کا لباس پہن کر کسی خاص مقصد کے تحت غزنی کی حدود میں داخل ہوئے ہو۔ میں اپنا عقیدہ بیان کر چکا ہوں، نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب امیر کو اختیار ہے کہ وہ مجھے یہودی قرار دے یا نصرانی، ویسے میں نماز پڑھتا ہوں مگر تنہائی میں۔
نظام شاہ کا بے باکانہ طرز گفتگو اور ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر ملکہ تگین کچھ اور غضبناک نظر آنے لگا تھا۔ تم پیش امام سیف الدین کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا یہ عمل دوسرے نمازیوں کے دلوں میں بھی وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ میں سیف الدین کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ مسلمانوں کی امامت کے قابل نہیں ہے، نظام شاہ نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ پورا دربار گونجنے لگا۔ امیر کو چاہیے کہ امامت کے انتخاب میں تحقیق اور احتیاط سے کام لیا کرے۔ نظام شاہ کی اس حقیقت بیانی نے درباری علماء اور دوسرے امیروں کو بھی اپنا دشمن بنا لیا، یہاں تک کہ ملکہ تگین نے نظام شاہ کے خلاف اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، یہ شخص انتہائی بے ادب اور جاہل ہے، اس لیے ہمارا حکم ہے کہ اسے مسجد سے اٹھا کر غزنی کی سرحدوں سے باہر نکال دیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ مقامی باشندوں پر اس گستاخ کا سایہ پڑے اور اللہ کے سادہ دل بندے ایک بے عمل انسان کا چہرہ دیکھ کر کسی فریب میں مبتلا ہوں۔ پھر جیسے ہی ملکہ تگین کے الفاظ کی گونج ختم ہوئی، نظام شاہ بلند آواز میں بولے، امیر، میں عام حالات میں آپ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتا، مگر آج میری مجبوریوں نے مجھے ہر طرف سے جکڑ رکھا ہے۔ معاف کیجیے، جب تک میں اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک غزنی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ کیا مقصد؟ امیر ملکہ تگین نے انتہائی مشتعل اور برہم لہجے میں پوچھا۔ اس مقصد کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نظام شاہ ہر خوف و خطر سے بے نیاز ہو کر بول رہے تھے۔ امیر، آپ غزنی چھوڑنے کی بات کرتے ہیں؟ کچھ دن بعد میں آپ کی یہ خوبصورت دنیا ہی چھوڑ جاؤں گا، پھر آپ کا قانون، آپ کے درباری علماء، آپ کے طاقتور وزیر بڑے شوق سے طوق و سلاسل اور دار الرسن سجاتے رہیں۔ ہم ایک دیوانے کی یہ بے ربط تقریر سننا نہیں چاہتے۔ امیر ملکہ تگین نے قہرناک لہجے میں کہا، اسے ہمارے سامنے سے لے جاؤ، اور اب اس کی موجودگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ امیر کا حکم سنتے ہی چند محافظ سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے نظام شاہ کے ہاتھ پکڑ کر کھینچنا چاہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چیخنے لگے، آگ آگ! دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ اپنے ساتھیوں کو چیختے دیکھ کر کچھ اور سپاہی آگے بڑھے، مگر ان کا بھی وہی حشر ہوا۔ نظام شاہ کے جسم کو چھوتے ہی ان کے بدن میں بھی آگ سی لگ گئی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے کپڑے نوچ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر درباری علماء نے بیک زبان ملکہ تگین سے عرض کی، امیر محترم، پیش امام سیف الدین نے درست کہا تھا کہ یہ شخص جادوگر ہے، اس لیے ہمارا نقطہ نظر ہے کہ نظام شاہ کا قتل واجب ہے۔ ملکہ تگین کچھ دیر سوچتا رہا، اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمایاں ہو چلے تھے۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، نظام شاہ کو غزنی کے محفوظ ترین قید خانے میں ڈال دو، جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ ہاں، نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، امیر، میں آپ کی تجویز کردہ یہ سزا قبول کر لوں گا، مگر اپنا مقصد حاصل کیے بغیر غزنی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آپ چاہیں تو شوق سے میرے ناتواں جسم پر اپنے شمشیر و سنا آزما لیں، قدم قدم پر مقتل سجا لیں، لیکن ہوگا وہی جو آسمانوں پر تحریر کر دیا گیا ہے۔ امیر ملکہ تگین پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ پورے دربار پر موت کا سا سکوت تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے درباری نشستوں پر انسان نہیں، پتھر کے مجسمے بیٹھے ہوں۔ پیش امام سیف الدین اور اسد شیرازی کے چہروں پر دہشت برس رہی تھی۔ بس ایک سبکتگین تھا جس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے اور جس نے کئی دن کی طویل اذیت کے بعد سکون کی سانس لی تھی۔ پھر ملکہ تگین نے ہاتھ کے اشارے سے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے کی طرف لے جانے کو کہا۔ محافظ سپاہیوں کا ایک دستہ تیزی سے آگے بڑھا اور جب چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تو نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں کہا، میرے جسم کو مت چھونا، میں خود زندان کی طرف جاؤں گا، اور اگر تمہارا امیر کہے تو اپنے ہی ہاتھ سے زنجیریں بھی پہن لوں گا۔ نظام شاہ کی تنبیہ سن کر سپاہیوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ پھر یکایک نظام شاہ پلٹے اور سبکتگین سے مخاطب ہو کر بولے، جب تمہاری بے قرار یہ دل حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اپنے بیٹے محمود کو لے کر زندان میں چلے آنا، خواہ اقتدار کے کتنے ہی سنگین پہرے کیوں نہ ہوں، مگر وہاں تمہیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھے اور ملکہ تگین کے دربار سے نکل کر اس قید خانے کی طرف چلے گئے جو محل کے ایک سنسان گوشے میں خفیہ طور پر زیر زمین تعمیر کیا گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ امیر ملکہ تگین بڑی دیانتداری اور جانفشانی کے ساتھ امور مملکت انجام دے رہا تھا۔ اس کے دور حکومت میں ہر طرف خوشحالی بھی تھی اور امن و سکون بھی۔ سبکتگین نے امیر ابو اسحاق کی طرح ملکہ تگین کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ملکہ تگین نے سبکتگین کو نہ صرف سالاری کے منصب پر برقرار رکھا بلکہ اس کے اختیارات میں کسی قدر اضافہ بھی کر دیا۔ عام اندازہ یہی تھا کہ ملکہ تگین کے بعد سبکتگین غزنی کی بساط سیاست کا سب سے طاقتور مہرہ ہے، مگر کچھ دنوں سے ایک اور مہرہ بھی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ یہ مہرہ بھی ملکہ تگین کی طرح ایک ترک سردار تھا جسے غزنی کے لوگ پری تگین کے نام سے جانتے تھے۔ پری تگین ایک نہایت عیار، کینہ پرور اور عیاش طبع انسان تھا۔ اس سے خوشامد اور فریب کے ایسے ہنر آزمائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درباری امیروں میں نمایاں نظر آنے لگا۔
خود امیر ملکہ تگین نے بھی اس کی رنگ آمیز باتوں سے دھوکہ کھا کر اسے اپنے حلقہ اعتبار میں شامل کر لیا تھا۔ نظام شاہ اور محمود کے سلسلے میں پے در پے ناکامیوں کے بعد اسد شیرازی بہت اداس رہنے لگا تھا۔ اب محمود 13-14 سال کا ایک تنومند اور جاذب نظر نوجوان تھا۔ اگرچہ چیچک کے گہرے داغوں نے اس کے چہرے کی دلکشی کم کر دی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے مناسب نقش و نگار اور مضبوط جسمانی ساخت کے پرکشش نظر آتا تھا۔ فن شاہسواری اور شمشیر زنی میں محمود کی مہارت کا یہ حال تھا کہ اب تک اس نے بے شمار مقابلوں میں کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ نوعمری کے باوجود پورے غزنی میں اس سے بہتر شمشیر زن اور شاہ سوار کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ اسد شیرازی کی سب سے چھوٹی لڑکی نگار خانم اب 15 سال کی ہو چکی تھی۔ ارمغانہ کی طرح وہ بھی اپنے وقت کی حسین ترین دوشیزہ تھی۔ نگار خانم نے محمود کو کئی بار شاہ سواری کے مقابلے میں ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھا۔ پھر محمود کے اس فاتحانہ انداز نے ایک نوخیز دوشیزہ کا دل بھی فتح کر لیا۔ اب نگار خانم ہر وقت محمود کے تصورات میں گم رہنے لگی تھی۔ وہ مزاج کے اعتبار سے اپنی بڑی بہن ارمغانہ سے یکسر مختلف تھی۔ انتہائی حساس، سنجیدہ اور معصوم ذہن رکھنے والی دوشیزہ۔ ارمغانہ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اگرچہ وہ اب بھی پہلے کی طرح شگفتہ و شاداب نظر آتی تھی، لیکن بڑھتی عمر کے سائے رات کی تنہائیوں میں اس سے سرگوشیاں کرتے رہتے تھے کہ جوانی ایک بے وفا اور ناپائیدار شے کا نام ہے۔ وقت کی یہ سرگوشیاں سن کر ارمغانہ بے قرار ہو جاتی، مگر اسے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اب تک کئی امیروں، سرداروں اور تاجروں کے رشتے آ چکے تھے، مگر اسد شیرازی کو کوئی رشتہ پسند نہیں تھا۔ وہ اپنی خوبصورت بیٹی کو سیاست کے ایک ایسے اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا جو غزنی کے نظام حکومت کو زیر و زبر کر کے رکھتے۔ وہ ارمغانہ کے سر پر تاج زرنگار دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک حالات کے پردے سے وہ ہاتھ نمودار نہیں ہوئے تھے جو ارمغانہ کے سر پر اقتدار کا سنہرا تاج سجا دیتے۔ وہ حسب عادت روزانہ رات کو شراب پی کر مختلف ذائچے بناتا اور ستاروں کی رفتار دیکھتا رہتا، پھر ان تمام کاغذات کو پھاڑ کر نظر آتش کر دیتا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگتا، ستارے خاموش کیوں ہیں؟ مجھے کوئی خبر کیوں نہیں دیتے؟ پھر ایک دن اچانک اسد شیرازی کو ایک نشاط انگیز خبر سننے کو ملی۔ ترک سردار پری تگین نے ایک شاہی تقریب میں ارمغانہ کو دیکھا اور بے اختیار اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اسد شیرازی کو اس لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ پری تگین کی حرکات کو دیکھا۔ ارمغانہ کے سلسلے میں اس ترکی سردار کی دلچسپیاں روز بروز وحشیانہ ہوتی جا رہی تھیں۔ خود ارمغانہ بھی پری تگین کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکی۔ ترکی ہونے کے سبب پری تگین ایک وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ ارمغانہ بار بار اس کے سامنے جاتی اور پری تگین کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی کہ وہ اس کا پسندیدہ مرد ہے۔ بالآخر ایک دن پری تگین نے اسد شیرازی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اور پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کی شادی ارمغانہ سے ہو گئی۔ اسد شیرازی بہت خوش تھا۔ اسے ستاروں نے خبر دی تھی کہ یہ شادی بہت مبارک ثابت ہوگی اور اب ارمغانہ کو غزنی کی ملکہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سبکتگین کو اس شادی پر بڑی حیرت تھی، مگر پھر بھی اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس خوبصورت بلا کو کوئی ٹھکانہ مل گیا اور کئی لوگ اس کے فتنوں سے محفوظ ہو گئے۔ امیر ملکہ تگین کی حکومت کو تقریباً 9.5 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران سبکتگین نے کئی بار امیر ملکہ تگین سے کہا تھا کہ وہ نظام شاہ جیسے خدا رسیدہ انسان کو قید و بند سے رہائی دے دے، مگر ملکہ تگین نے ہر بار انتہائی لہجے میں ایک ہی جواب دیا تھا، میں اپنی زندگی میں اس گمراہ انسان کو کھلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بعد آنے والے حکمران نظام شاہ علیہ الرحمہ کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ ملکہ تگین کا جواب سن کر سبکتگین اداس ہو جاتا اور پھر یہی اداسی اسے زنداں کی طرف لے جاتی ہے۔ اگرچہ نظام شاہ علیہ الرحمہ کے چاروں طرف انتہائی سخت پہرا تھا، لیکن سبکتگین جب بھی وہاں جانا چاہتا تو پہرے دار اتنی دیر کے لیے اندھے ہو جاتے اور آہنی تالا خود بخود کھل جاتا۔ پھر سبکتگین اندر داخل ہو کر نظام شاہ کی خدمت میں سلام پیش کرتا اور ادب کے ساتھ دوزانو ہو کر بیٹھ جاتا۔ نظام شاہ اسے دعائیں دیتے اور پھر مسکرا کر کہنے لگتے، سبکتگین، ہمارے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کرو، ہمیں تمہارے جذبات کا احساس ہے، لیکن ہم اپنی آزادی کے لیے کسی غیر کا احسان نہیں لینا چاہتے۔ تم بارہا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ چکے ہو کہ ملکہ تگین کے بنائے ہوئے زنداں کا نظام کچے دھاگوں سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ جب تم یہاں آتے ہو تو امیر غزنی کے یہ فولادی تالے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ نظام شاہ ملکہ تگین کے قید خانے سے نکلے یا نہیں؟ نگار خانم کی محمود کے لیے محبت کس نہج پر پہنچی؟ یہ سب جاننے کے لیے داستان کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔